بھیج کر بتایا شہزادی تمہارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خالی نہیں ہوں گے. اور پھر وہ لباس زیب تن کر کے آپ گئیں. کیوں گئیں؟ یہ اس لیے گئیں تاکہ متکبر کو جواب مل جائے. وہ آپ کی تضحیق کے لیے بلا رہا تھا، آپ کو تذلیل کرنے کے لیے بلا رہا تھا. ایسے موقع پہ جب اس طرح کا ماحول ہو تو متکبر کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے. کوئی 99 مرتبہ سلام کر رہا ہے تو اب کہا ہے شریعت میں کہ اگر اس سلام کرنے سے وہ متکبر ہو رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں، کبھی اس نے سلام نہیں کیا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ رکیں، اب وہ سلام کریں پھر آپ جواب دیں. اسی طرح خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو تواضع سے پیش نہیں آنا چاہیے، نرم دلی سے. کہ قرآن نے کہا نرم دل افراد لوگ لالچ کرنے لگیں گے. اگر عورتیں مردوں سے تواضع سے پیش آئیں گی تو ان کا دل بڑھ جائے گا اور وہ پھر اور آگے بڑھیں گے. لہذا عورتوں کے لیے بھی پابندی لگا دی کہ نہیں، ان کے لیے تواضع ٹھیک نہیں. مشیہم التواضع، آپ کے چلنے کا، آپ کے کردار کا انداز منکسر ہونا چاہیے. پہچان ایک متقی کی، جب اس سے لیس ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال اللہ قبول کر لے گا. چوتھے غضوا ابصار اما حرم اللہ علیہم. اور دیکھو جو چیز اللہ نے حرام کیا ہے اس پر اپنی نظروں کو ٹکائے نہ رکھو، اپنے آنکھوں کو روکو. میرے نوجوان مجھے معاف کریں گے، میرے بھائی مجھے معاف کریں گے، لیکن آج ہم فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اس جال میں پھنسے جا رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس سے ہم دوری اختیار نہیں کر رہے ہیں. اور متقی وہی ہوگا، اسی کے اعمال قبول ہوں گے، وہی حسینی ہوگا، وہی مولائی ہوگا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس سے اپنی آنکھوں کو روک لے گا، اپنے آپ کو روک لے گا. وَوَقَفُوا عَلَىٰ أَسْمَاعِهِمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. اور وہی سنے گا اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے رکے گا کہ جو اس کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے. آج ہمارا نوجوان مجلسوں میں کم بیٹھتا ہے، موعظہ میں کم بیٹھتا ہے، دروس قرآنی میں کم شرکت کرتا ہے، لیکن اس جگہ زیادہ بیٹھنے لگا کہ جس کو ہمارے اور آپ کے امام نے اور اللہ نے منع کیا کہ وہاں سے دور رہو، کہ جو علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے. کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں سمجھائے کہ غیبت کیا ہمارے لیے نفع بخش ہے، تہمت کیا ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش ہے، چغل خوری کیا ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش ہے. لیکن عجیب بات ہے، جہاں غیبت ہوگی وہاں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، اس طرح لوگ بیٹھیں گے اور مزہ لے لے کے غیبت کریں گے. اور اگر کوئی روکنے والا روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے یہ کہہ کر کے اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے کہ آپ مولانا بن رہے ہیں. یعنی کام صرف مولانا ہی کا ہے، حسینی کا نہیں ہے، متقی کا نہیں ہے. خدا کی قسم ہمیں جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم
غیبت میں شریک ہیں تو کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے. آپ سب دانش مند ہیں، عقل مند ہیں ناظرین محترم. کام وہی کیا جاتا ہے جس سے کچھ ہمیں ملے، فائدہ حاصل ہو. وہ کام نہیں کرتے کہ جو ہو وہ بھی چھن جائے. غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو آپ کے پاس نیکی ہے وہ بھی چھن جائے گی. للہ وہی کیجئے جو اللہ چاہ رہا ہے، وہی کیجئے جو امام چاہتا ہے. بہت شکوہ، بہت شکایت. فرش عزا بچھائیں، علی اکبر کا ماتم کریں، اور اگر ماتم کرنے والا یہ نہ جانے کہ علی اکبر کس چیز سے خوش ہوں گے، کس چیز سے راضی ہوں گے، تو افسوس کا مقام ہے. عمل کرنے والا اس فکر میں ہونا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے اعمال اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. امام نے ہمیں فرمایا کہ ایک مومن اور متقی کے لیے ضروری ہے کہ ان اوصاف کا حامل ہو. اگر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، تو ہمارے اعمال اللہ قبول کرے گا، ہمیں اللہ دوست رکھے گا، ہم اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہوں گے. جناب علی اکبر جب آپ اس دنیا میں آئے، مدینے میں آپ آئے، تو امام حسین کی دعا کے صلے میں آپ اس دنیا میں آئے، اور ہر طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے. حضرت علی اکبر کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے بہت دعائیں کی، تو اللہ نے شبیہ پیغمبر، شبیہ رسول بنا کر کے علی اکبر کی شکل میں حسین کے گھر بھیجا. پورے مدینے میں یہ بات عام ہو گئی کہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں. علی اکبر بڑے پروان چڑھنے لگے. شہزادی زینب نے حضرت علی اکبر کو بہت پہلے مانگ لیا. راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو عورت مرد کا ایک ہجوم، ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا کہ آؤ جو رسول کو نہیں دیکھا ہے وہ رسول کو دیکھ لے. اس طرح مشابہ تھے. حضرت علی اکبر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہودی، اس کا اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بیٹے نہیں بچتے نہیں تھے، مر جاتے تھے، بہت پریشان تھا. آخرکار خواب میں دیکھا
کہ رسول آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ مدینے جاؤ، اور وہاں ایک گھر ہے حسین کا، جاؤ ان سے تم اپنی پریشانی بتاؤ، ان سے اپنی حاجت طلب کرو۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں مدینے آیا، اس محلے کو ہم نے تلاش کیا اور وہاں پہنچا، اور علی بن حسین کے گھر میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں ابھی اپنی حاجت کہتا، اپنی بات کہتا، کہ حسین نے کہا عباس اکبر کو بلا لاؤ۔ عباس اکبر کو بلا کر لائے۔ جیسے ہی اس یہودی نے دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رات میں تو ہم نے انہی کو دیکھا تھا، یہ اور بات ہے کہ یہ عمر نہیں تھی لیکن شکل و صورت بس ویسی ہی تھی۔ کہا وہ میرے نانا تھے، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ سخاوت علی اکبر کتنے مشہور، کہ عرب کا دستور تھا کہ لوگوں کو اگر کچھ دینا ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھر کے آنگن میں کچھ چیزیں جلاتے تھے کہ جس سے دھواں نکلتا تھا، لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ نہیں یہاں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تو حضرت علی اکبر کا یہ معمول تھا، ہمیشہ روز آنگن میں اس طرح چیزوں کو لگا کر کے آگ لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ گھر ہمیشہ دینے کے لیے آمادہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، آج تمہیں علی اکبر کا ماتم کرنا ہے۔ جب حضرت علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ مدینہ سے مکہ سے پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں امام گریا کر رہے ہیں۔ علی اکبر سے رہا نہ گیا، کہا بابا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک ایسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے دل بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال، ہم حق پر ہیں۔ معرفت والے جملہ سنیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جب ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور علی اکبر کربلا ہے۔ تاریخ کے جملے خود امام حسین علی اکبر کو جب نصرت کر رہے تھے جملہ کہا تھا پروردگارا گواہ رہنا جب میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، جب میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ پھر کہا پروردگار گواہ رہنا کہ ہم ایسے کو مقتل میں بھیج رہے ہیں جو خلقن و خلقن و منطقن
جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خلق، صورت بنانا اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے نبی کی صورت میں، محمد مصطفیٰ کی صورت میں حضرت علی اکبر کو بنایا، لیکن سیرت بنانا، لہجہ وہی اختیار کرنا، یہ علی اکبر کا کام۔ خلقا و خلقا و منطقا، علی اکبر صورت، سیرت، رفتار، گفتار سب میں مشابہ۔ کس سے؟ رسول سے۔ اللہ اکبر۔ ام لیلا کا کڑیل جوان، جس نے صورت، سیرت، رفتار و گفتار میں رسول کا مشابہ رہا ہو، اس ماں کو یہ اکبر کتنا عزیز رہا، اس باپ کو یہ اکبر کتنا عزیز رہا ہوگا، اس پھوپھی کو یہ اکبر کتنا عزیز رہا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس زیادہ دیر آپ کو میں نہیں زحمت دے سکتا، لیکن 2-4-10 منٹ کی اور زحمت۔ شب جمعہ ہے، ایک گاؤں یا قریہ کے لوگ سب ساتھ میں امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ روضہ امام حسین میں پہنچے۔ پہلی مرتبہ یہ لوگ اپنے گاؤں سے زیارت کے لیے آئے تھے، لہذا لوگ بے تحاشا رو رہے تھے۔ اس گروہ میں کوئی عالم نہیں تھا، لیکن مصائب پڑھنے والا یا مرثیہ پڑھنے والا ایک ایسا تھا، اس سے کہا بھائی تو مرثیہ پڑھ۔ اس نے کہا کس کا مرثیہ پڑھیں؟ کہا جس کا دل چاہے۔ اس نے جناب علی اکبر کا مرثیہ پڑھا۔ وہ گاؤں والے، وہ دریا والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے روزے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے حرم کے در و دیوار رو رہے ہیں۔ بہت عجیب سما بن گیا تھا، ہر ایک رو رہا تھا، ہر ایک گریہ کر رہا تھا۔ علی اکبر کا مرثیہ ختم ہوا، یہ بیچارے مسافر خانے آ گئے، سب کھانا کھا کر کے بستر خواب پر گئے، اور جب نیند نے اپنے آغوش میں ان سب کو لیا تو ان سب نے ایک وقت ایک خواب دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں۔ خوابی میں لوگ احترام کے لیے اٹھ گئے، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام حسین نے کہا میں 3 چیزوں کی وجہ سے آیا ہوں۔ کہا مولا بتائیے؟ کہا اس لیے کہ جو ہماری زیارت کرنے آتا ہے وہ اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہوں۔ تم اتنی دور سے ہماری زیارت کے لیے آئے ہو، تم تمہاری زیارت کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد کہا مولا دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے قریب گاؤں میں ایک امام باڑا ہے، اور وہ جو امام باڑا ہے تو جب مجلس ہوتی ہے تو وہ خادم عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔
میں اس لیے آیا ہوں کہ جب تم جانا واپس لوٹ کے جانا تو اس خادم سے مجھے حسین کا سلام کرنا. مجھے حسین کا سلام کرنا. اس کے بعد اب حسین رو رہے ہیں, لوگ اصرار کر رہے ہیں لیکن مولا نہیں بتانا چاہتے. جب لوگوں کا اصرار بڑھا مولا تیسری وجہ کیا ہے تو کہا کہ دیکھو جب شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب کو نہ پڑھنا. کہا کیوں مولا, آپ کو تو علی اکبر بہت بہت پسند ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شب جمعہ میری ماں فاطمہ آتی ہے. آج بھی میری ماں آئی ہوئی تھی جب تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے تو میری ماں تب سے اب تک رو رہی ہے, بار بار پوچھتی ہے حسین علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا, علی اکبر کا جنازہ تو نے کیسے اٹھایا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرزشوں کے. جو علی اکبر رسول سے مشابہ تھا وہ مقتل جانے کی اجازت مانگ رہا ہے, بوڑھا باپ جوان بیٹے پر نظر کر رہا ہے. اللہ اللہ, ایسا وقت کسی پر نہ لائے جو حسین مظلوم پر آیا. کہا میرے لال میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن جاؤ خیمے میں اپنی ماں سے اجازت لے لو, اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو, اپنے بھائی امام زین العابدین سے لے لو. اللہ اکبر, چار اجازت علی اکبر نے لی. آئے خیمے میں, روایت میں کہ ماں کے پاس پہنچے, ماں آپ کا علی اکبر مقتل میں جانے کے لیے آیا ہے, اسے اجازت مرحمت فرمائے. لیلا نے کہا اے اکبر تم تو بیویوں کی ڈھارس ہو, تم بہنوں کی ڈھارس ہو. اے اکبر جو اب تک گیا وہ واپس نہیں آیا. ہاں میرے عزیز علی اکبر نے سمجھا شاید ماں اجازت نہ دے. ایک بار کہتے ہیں اے اماں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ میں جانے نہیں دینا چاہ رہی ہیں لیکن اتنا بتا دیجئے کہ روز محشر اگر میری جدہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا تو نے اکبر کو بچا لیا تو تم کیا جواب دو گی؟ بتا. ام لیلا نے کہا اکبر جا رہے ہو تو جاؤ, خدا اکبر آئے پھوپھی کے پاس, پھوپھی سے اجازت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پھوپھی جس نے 18 سال اکبر کی ہر ضرورت ہر حاجت کو پورا کیا, اب زینب کے سامنے علی اکبر مجسم کرے. پھوپھی اماں ہمیں مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے. زینب کیسے اجازت دے, لیکن جب علی اکبر نے نفسیاتی جملہ کہا ٹھیک ہے دادی اماں اگر آپ سے پوچھیں گے کہ میرا حسین عزیز تھا یا اکبر تو کیا جواب دیں گی؟ زینب نے کہا میرا اگر حسین بچ جائے تو تجھ جیسے لاکھوں اکبر قربان. اب اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس. روایت کے فقرے ہیں کہ پہلے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, پھر پیشانی کا بوسہ لیا. امام کش میں اکبر کے آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے امام کے رخسار پر گرے. جیسے ہی آنسو گرے ویسے امام کی آنکھیں کھلی. پوچھا اکبر کیا ہوا؟ اکبر نے ایک جملہ کہا بھائی میرا بابا تنہا رہ گیا ہے, میرا بابا مظلوم ہو گیا ہے, میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے. یہ بھیا میں بھی مقتل جانا چاہتا ہوں.
اللہ اکبر. امام نے کہا کاش مجھے بھی اجازت ہوتی تو میں بھی جاتا. اجازت لیا, اس کے بعد آئے. اب روایت یہاں کہتی ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں دامن تھام لیتی ہیں, ایک حلقہ بنایا. اب بنانے کے بعد اکبر کو بیچ میں کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم فرما, رحم کر. اکبر نے سنا, کہا بیوی ہو تمہیں اپنی غربت کا احساس ہے لیکن میرے بابا کی غربت کا احساس نہیں ہے. اجازت لی. اجازت لینے کے بعد امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے اکبر کو اپنے سامنے بٹھایا, ماما باتنا شروع کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ ماما باندھ رہا ہے لیکن کلمہ استرجاع پڑھتا جا رہا ہے. جب تیار کر لیا تو لے کے آئے, گھوڑے پہ سوار کیا, اور سوار کرنے کے بعد کہتے ہیں اکبر جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا رہے تم اپنے بابا کو دیکھتے جانا. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے چلے, حسین بھی کمر کو پکڑے ہوئے چلے جا رہے. ہاں میرے عزیزو, خود اکبر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر کے بعد جو محسوس ہوا زمین کربلا پر کوئی چیز گر گئی ہے. مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا, بوڑھا باپ زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. اکبر گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا, اب آپ ہمارے پیچھے کیوں دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. ایک بار حسین نے کہا کاش اکبر تمہارے پاس بھی ہمارے جیسا اکبر ہوتا تو تمہیں احساس ہوتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اکبر مقتل میں آئے. تاریخ کہتی ہے, روایت کہتی ہے کہ آپ نے علی کے جنگ یاد دلا دی. آخرکار پیاسے تھے, بھوکے تھے. حسین بن عمیر نے آپ پر وار کیا. آپ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, زمین کربلا پر آئے. جو شہید جب زمین پر آتا تھا تو حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا, لیکن ایک واحد اکبر ہے کہ جنہوں نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے بابا ہمارے سلام کو قبول کیجئے, آپ پریشان نہ ہوئیے گا. میری جدہ فاطمہ آ چکی ہیں, میرے جد علی مرتضی آ چکے ہیں, میرے جد محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. حسین نے اس سلام کو سنا اور مقتل میں یا علی کہتے کہتے علی اکبر کے سرانے پہنچے. سر کو اپنے سانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد علی اکبر کو اپنے سینے سے لگانا چاہا. علی اکبر نے کہا بابا عیسیٰ, بابا عیسیٰ, اے بابا سینے میں علی برچی کا پل ہے, سانس لینے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے. اے بابا سانس نہیں لیا جاتا. بس علی کا لال حسین مظلوم آستینوں کو چڑھاتا ہے اور گھٹنوں کو ٹیکتا ہے, اور ٹیکنے کے بعد ایک بار آواز دیتا ہے اے اسماعیل ابراہیم آؤ, ہم آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ رہے, آؤ ہماری جرات کو دیکھو. جوان بیٹا ہے, پرچی کی آنی کو پکڑا. ایک ہاتھ حسین نے زمین کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ انی کی پرچی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد رک کیا نجف کی طرف. اے بابا علی مرتضی, خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا لیکن علی اکبر کے کلیجے سے پرچی نکالنا مشکل.
اور اس کے بعد یا علی کہہ کے جو برچی کے آنے کو نکالا تو برچی کے آنے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. علی اکبر کیڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بوڑھا باپ اپنے سامنے جوان بیٹے کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد علی اکبر کے لاشے کو لیا خیمے کی طرف چلے. اب کیسے اٹھائیں لاش علی اکبر کو؟ آسان تھوڑی ہے. 18 سال کا جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے. ہمت کیا, لے کر کے خیمے میں آئے اور آنے کا بیویوں نے کوہرام برپا ہو گیا. واق برا, لیکن حسین تلاش کر رہے. کس کی ماں علی اکبر دکھائی نہیں دے رہی ہے. اے اماں فضا, ام لیلا نہیں دکھائی دے رہی ہیں. جاؤ بلا کے لے کے آؤ. فضا ام لیلا کے خیمے میں آئی. کیا دیکھا؟ ام لیلا سر کو سجدے میں رکھے ہوئے. جیسے ہی فضا پہنچی, ام لیلا علی اکبر آیا ہے, خون میں نہ آیا ہوا آیا ہے, آؤ چلو. ام لیلا, میرے عزیزوں میرے دوستوں, رواج کے فکرے ہیں. خیمے سے جب لیلا اٹھنا چاہتی تو بار بار گرتی ہے, اٹھتی ہے. ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. جب خیمے کا دروازہ نہیں ملتا تو ایک بار فضا کہتی ہے, بی بی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ درے خیمہ تو ادھر ہے, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایک بار سنے کہ لیلا کہتی ہے, فضا میری آنکھوں کی بصیرت ختم ہو گئی, میرے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا. میرے ہاتھوں کو پکڑ لو, مجھے علی اکبر کے خیال, مجھے علی اکبر کے لاش پر لے چلو. بس میرے عزیز وہ فضا لے کر کے اور اس کے بعد میں علی اکبر کے لاش پر آئی. جیسے ہی علی اکبر کے لاش پہ پہنچی, ام لیلا نے اپنے آپ کو گرا دیا. اے میرے لال, اس عمر میں کیا کوئی مارا جاتا ہے جس عمر میں ماں خواب دیکھتی ہے بیٹے کی شادی کی.